السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، میں حکیم عرفان احمد اشرفی آپ کے سامنے حاضر خدمت ہوں، اور آج ہمارا موضوع ہے مردانہ کمزوری کے بارے میں، ذکاوت حس کے بارے میں، احتلام کے بارے میں، جریان کے بارے میں، قطرہ آنے کے بارے میں، چپچپاہٹ آنے کے بارے میں، جس سے انسان کے جسم میں بے پناہ کمزوری ہوتی ہے اور اس کمزوری کی وجہ سے اور دوسرے مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ میں اس کے بارے میں گفتگو کروں، کیسے علاج کیا جائے، کیسے اس کو سمجھا جائے، کس انداز سے علاج کیا جائے کہ ہم درست ہو سکیں، یہ بات حکماء کے لیے بھی بہتر ہے جو عرض کرنے جا رہا ہوں، طبیبوں کے لیے بھی بہتر ہے کہ وہ علاج کیسے کریں، اور پبلک کے لیے بھی بہتر ہے کہ وہ علاج کیسے کرائیں۔ اس سے پہلے کہ میں آپ کو آگے گفتگو کروں، مناسب سمجھتا ہوں کہ ہمارے ویڈیو کو آپ لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں، تاکہ دوسرے لوگ بھی اس سے بھرپور فائدہ حاصل کر سکیں۔ سب سے پہلے آج کا جو رونا ہے بہت ہی اہم ہے کہ نوجوان لوگ ہمارے پاس آتے ہیں مطب میں، ہمارے دواخانے میں، اور ذکاوت حس کا شکوہ کرتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے کہ جب فون پر بات کرتے ہیں تو چپچپاہٹ آ جاتی ہے، پانی نکل جاتا ہے، قطرہ نکلتا ہے، کوئی کہتا ہے پیشاب کرنے کے بعد قطرہ نکلتا ہے، کوئی کہتا ہے رات میں نائٹ فیل ہو جاتا ہے۔ یہ ساری سمسیائیں، ساری چیزیں سامنے آتی ہیں، اور اب ہمیں تلاش کرنا ہے کہ یہ ساری چیزیں ہیں جوانوں میں ہو رہی ہیں۔ کیوں ہو رہی ہیں؟ کیونکہ ہمارے راستے بدل گئے ہیں، ہمارے اطوار بدل گئے ہیں، ہمارا مزاج بدل گیا ہے، ہمارا ذہن بدل گیا ہے، سوچنے کا انداز بدل گیا ہے، سمجھنے کا انداز بدل گیا ہے۔ اس وجہ سے یہ ساری چیزیں پائی جاتی ہیں۔ اس میں سب سے پہلے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ وجہ تلاش کرنا چاہیے۔ ہم اگر اس کا علاج کریں گے تو یقین جانیے کبھی بھی ٹھیک نہیں ہو سکتے۔ موٹی موٹی رقم جائے گی، پیسہ جائے گا، لیکن ہم ٹھیک نہیں ہو پائیں گے۔ کیسے ٹھیک ہونا ہے؟ آپ دیکھتے ہیں یوٹیوب پر ایک سے ایک نسخے بتائے جاتے ہیں، اگر وہ استعمال کرنا شروع کر دیں گے تو یقیناً ٹھیک نہیں ہوں گے۔ حکیموں کے پاس جائیں گے یا ڈاکٹروں کے پاس جائیں گے اور صرف اس کا علاج کرنا شروع کر دیں گے تو کبھی ٹھیک نہیں ہو سکتے۔ پہلے یہ دیکھنا چاہیے کہ ہوتا کیوں ہے۔ میرے دوستوں، نوجوانوں، سب سے پہلے تو آپ کو اپنے ذہن کو بدلنا ہوگا۔ جب ذہن میں گندی چیزیں آئیں گی، گندے خیالات آئیں گے، گندی سوچ آئے گی، تو ایسی صورت میں کبھی مرض ٹھیک نہیں ہو پاتا۔ پھر سب سے بنیادی چیز ہے ہمارا پیٹ۔ اگر ہمارا پیٹ خراب ہے تو سب سے پہلے ذکاوت حس، جلق یعنی ہاتھ کا استعمال کرنا، یا رات میں احتلام ہو جانا، یا قطرہ آ جانا، یا چپچپاہٹ آ جانا کسی سے بات کرتے وقت، تو سب سے پہلے ہم یہ دیکھیں کہ کس وجہ سے ہوتا ہے۔ اور یہ وجہ کیا ہوتی ہے؟ اس میں ہوتا ہے کہ ہمارا پیٹ پہلے خراب ہوتا ہے۔ جب پیٹ ہمارا خراب ہوگا، ہمیں کھٹی ڈکاریں آئیں گی، یا کوئی ایسی چیزیں کھا لیں جس کی وجہ سے قبضیت ہو جائے، یا ہمارا لیور گڑبڑ ہو جائے، یا ہمارا معدہ خراب ہو جائے، یا ہمارے پیٹ میں کوئی بھی خرابی ہو، افارہ ہو جائے، پھول رہا ہے، رات میں ہم نے کھانا کھایا اور ہمارا پیٹ پھول گیا، ایسی صورت میں ڈکار آنے لگی، کھٹی ڈکاریں آنے لگی، سینے پہ جلن ہونے لگی، تو لیور، معدہ یعنی ہمارا پیٹ، اسٹومک، ان کی پہلے اصلاح ضروری ہوگی۔ اگر قبضیت ہے تو قبضیت کا علاج ضروری ہے۔ اگر لیور میں خرابی ہے تو لیور کی خرابی کا علاج ضروری ہے۔
اگر ہمیں کھٹی ڈکاریں آتی ہیں تو اس کا علاج ضروری ہے، اگر ہمارے لیور میں خرابی ہے تو اس کا علاج ضروری ہے، یعنی یہ ساری چیزوں کا پہلے علاج ضروری ہے۔ اگر آپ مغلظ دوائیں یعنی گاڑھا کرنے کی یا روکنے کی دواؤں کا استعمال کریں گے تو ہرگز آپ ٹھیک نہیں ہو پائیں گے۔ پہلے آپ یہاں سے شروعات کیجئے کہ پہلے آپ اپنے پیٹ کو درست کیجئے۔ اگر کسی طبیب کے پاس جائیں گے تو وہ طبیب، کسی حکیم کے پاس جائیں گے تو حکیم آپ کو نسخے دے گا، تو اس سے کہیے ہمارے پہلے وجہ تلاش کیجئے اور وجہ کی اصلاح کیجئے۔ میں آپ کی جانکاری کے لیے عرض کر دوں کہ آپ بڑی الائچی لے لیجئے، چھوٹی الائچی لے لیجئے، خشک پودینہ لے لیجئے، سونف لے لیجئے، اور آپ اس میں کالی مرچ لے لیجئے، آپ کالا نمک لے لیجئے اور سیندا نمک لے لیجئے اور نوشادر لے لیجئے۔ یہ ساری چیزیں آپ لے لیجئے۔ یاد رکھیں جتنے نمک ہیں وہ 1-2 گرام ڈالیے، باقی ساری چیزیں 10 گرام، یعنی 10 گرام آپ سونف لے لیجئے، 10 گرام آپ سنائے مکی لے لیجئے، 10 گرام خشک پودینہ لے لیجئے اور 10 گرام سونٹھ یعنی ادرک لے لیجئے۔ سوکھی ہوگی تو سونٹھ کہیں گے ورنہ ادرک کہیں گے، تو سوکھی سونٹھ لے لیجئے، پاؤڈر اس کے لے لیجئے، سونف لے لیجئے اور دھنیا لے لیجئے، یہ سارے 10 گرام، اور 5 گرام آپ کالا نمک لے لیجئے، 2 گرام آپ نوشادر لے لیجئے، 2 گرام آپ سیندا نمک لے لیجئے۔ یہ سارا نسخہ آپ کا تیار ہے۔ کھانا کھانے کے بعد آپ نے آدھا چمچ لینا ہے سادے پانی سے، پھر دیکھیے آپ کا پیٹ بالکل بہتر ہو جائے گا۔ اگر آپ کا پیٹ بالکل بہتر ہو گیا اور یہ جو چیز آ رہی تھی وہ رکنا چالو ہو گئی تو یہ سمجھ لیجئے کہ آپ کا علاج بہتر ہونا شروع ہو گیا۔ پھر اس کے بعد ذکاوت حس۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے ذکاوت حس کیا ہے؟ ذکاوت حس کیا ہے؟ بری سوچ۔ اگر ہم ذرا سا بھی احساس کرتے ہیں ہم کسی کی طرف مائل ہو جاتے ہیں اور سوچتے ہیں، اس کا تصور گھر میں کرتے ہیں، اس کو ذکاوت حس کہتے ہیں۔ اس میں قطرہ آ جاتا ہے، اس میں چپچپاہٹ آ جاتی ہے، تو اس چپچپاہٹ سے بچنے کے لیے اب مغلظ دوائیں ہمیں استعمال کرنا ہے۔ اس کے لیے بھی ہم آپ کو بہترین نسخے بتائیں گے جس سے آپ بہت آسانی کے ساتھ اپنا گھر پہ نسخہ بنا بھی سکتے ہیں اور اس سے فائدہ حاصل کر لیں گے۔ اب کیا کرنا ہے آپ کو موسلی سفید لینا ہے، موسلی سرخ لینا ہے۔ اب 10 گرام لے لیں یا 20 گرام، جو چیز ہم بتا رہے ہیں وہ برابر لینا ہوگا۔ 10 گرام آپ موسلی سفید لے لیجئے، 10 گرام آپ موسلی سرخ لے لیجئے، آپ اشوگندھا 10 گرام لے لیجئے، بدہارا مدبر 10 گرام لے لیجئے، آپ کتیرا گوند 10 گرام لے لیجئے، آپ لاجونتی 10 گرام لے لیجئے، آپ تخم ریحا 10 گرام لے لیجئے، آپ اکرکرہا 10 گرام لے لیجئے، آپ ببول گوند 10 گرام لے لیجئے، اور ان سب کا صفوف بنا لیجئے اور 100 گرام مصری لے لیجئے، اور پھر اس کا صفوف یعنی پاؤڈر بنائیے، اور پاؤڈر بنا کر کے صبح اور شام دونوں ٹائم 1 چمچ استعمال کیجئے۔ پھر دیکھیے ذکاوت حس ختم ہو جائے گی، احتلام نائٹ فیل ختم ہو جائے گا، یہ ساری چیزیں ختم ہونا چالو ہو جائیں گی، دل اور دماغ کو طاقت ملے گی۔ جب آپ نے اتنا علاج کر لیا تو پھر ضرورت ہوتی ہے مغلظ کی۔ ڈھلتی عمر میں جب انسان عمر پار کرتا ہے 40 تو آٹومیٹک اس کے اندر کمزوری آنے لگتی ہے، اس کے اندر احساس کی کمی ہو جاتی ہے۔ بند لفظوں میں ہم آپ کو کہہ دیں کہ اس کے اندر وہ صلاحیت نہیں رہتی جو پارٹنر کو مطمئن کر سکے۔ تو جب یہ صلاحیت ختم ہو جاتی ہے یا ختم ہونے پر آتی ہے تو دوبارہ آپ کو پھر طاقت لانا ہے۔ اس طاقت کو لانے کے لیے مغلظ دوائیں یعنی جو
वीर्य को, जो मनी को गाढ़ा करने वाली दवाएं हैं, उसका इस्तेमाल ज़रूरी होगा। अब जब कतरा आना बंद हो गया, जिरियान बंद हो गया, जिरियान यानी पेशाब के रास्ते से कतरा आ जाना, वो बंद हो गया, तो अब आपको क्या करना है, मुगल्लिस दवाएं लेना है। एकदम सारी दवाएं ले लेंगे तो कुछ भी नहीं होगा। अब मुगल्लिस दवाएं लेनी है। मुगल्लिस किसे कहते हैं ये भी समझ लें, हम आपको समझाते हैं। मुगल्लिस किसे कहते हैं, यानी वीर्य को गाढ़ा करने वाली दवाएं। वीर्य जब गाढ़ा होगा तो देर में निकलेगा, देर में निकलेगा तो निहानी में, रहम में, बच्चादानी में देर तक ठहरेगा, देर में निकलेगा। जब देर में निकलेगा तो उसके अंदर काफ़ी ताकत होती है, क्योंकि जो पतला होता है वो जल्दी से बह जाता है, जिसके अंदर ताकत होती है वो देर में निकलता है। अब जो देर में निकलेगा वही ताकत हो, मुगल्लिस दवाएं लेना चाहिए। जब आपने पेट की इस्लाह कर ली, उसके बाद फिर आपने उसको रोकने की दवा की, अब उसके बाद आपने उसके गाढ़े होने की दवा की। इस अंदाज से अगर आप गौर से करेंगे, इस अंदाज से आप अपना इलाज करेंगे तो यकीन जानिए कि आपके अंदर ताकत भरपूर रहेगी, जिसमें ताकतवर रहेगा, तवाना रहेगा, चुस्ती फुर्ती रहेगी, दिल दिमाग बेहतर रहेगा। क्योंकि हमारा पेट सही है तो पूरा निज़ाम जिस्म सही रहता है, और पेट ख़राब हो गया तो निज़ाम जिस्म बेकार हो जाता है। ये ज़रूरी चीज़ें थीं जो मैंने आपको बताई हैं, क्योंकि इलाज कराने के लिए या करने वाले दोनों ऐसी ये बड़ी गलती करते हैं कि जिसने भी कहा कि मुझे ये ख़राबी है फ़ौरन उसकी दवा देना शुरू कर दी। अब जब उसका पेट पहले से ख़राब है और उसकी वजह से ये सारी चीज़ें होती हैं, तो हमने उसको और भी ऐसी दवाएँ दे दी जो दूध हज़म नहीं हैं, तो हमारा पेट उसे हज़म ही नहीं कर पा रहा है, तो पैसा फजूल जा रहा है। इसलिए पहली फुर्सत में पेट की इस्लाह कीजिए, दूसरी में फिर वो जब पेट की खराबी दूर हो जाएगी तो उससे भी मदद मिलेगी आपको, और वो चीज़ ठीक होना चालू हो जाएगी, और जितने एतलाम वगैरह ये सब होते हैं ये भी सब चीज़ें सही होना चालू हो जाएंगी। फिर भी अगर कोई परेशानी है तो उसकी दवा दे दीजिए, और फिर जब उससे आप छुटकारा मिल जाए तो फिर आप मुगल्लिस दवाएं दें जो रोकने वाली, उसमें जो मनी को गाढ़ा करने वाली यानी वीर्य को गाढ़ा करने वाली दवाएं होती हैं, उसमें ख़ास बात तो ये होती है कि कीटाणु ज़्यादा बनते हैं और वो पैदाइश करने के काबिल होती हैं, इसलिए गाढ़ा करेंगे तो उसमें ताकत ज़्यादा पैदा होती है। तो इस अंदाज से अगर इलाज करेंगे तो इंशाअल्लाह मरीज़ के ज़्यादा पैसे भी खर्चे नहीं होंगे, और मरीज़ भी इस चीज़ का ध्यान रखे कि हमें कैसे इलाज कराना है। अल्लाह तबारक व तआला हमें और आपको बेहतर तरीक़े से इलाज करने और कराने की तौफ़ीक़ रफ़ीक़ अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।